الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ازمانوں سے قبل آئے ہمارا مل کر انتہائی احترام عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات مرکز عقیدت گنبد خزرہ میں آرانا فرمانے والے آقا اور محمد اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کر پناہ میں جن کر ہدیان شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد الجد والکرم والد کرام زبیر وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ملت اسلامیہ ماہ ذی-القعدہ کا اختتام ہونے والا ہے. ماہ ذی-الحج شروع ہوگا. حجاج کرام کے قافلے مکہ معظمہ کی جانب رواں ہیں. اس ہفتے میں جو سب سے پہلا قافلہ بیش روانہ ہونے والا تھا وہ روانہ ہو چکا. بہت سے لوگ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. یہ سفر حج یہ محبتوں کا سفر ہے. یہ عشق و مستی کا سفر. ایک ایسا سفر کہ جس میں ہم اللہ کے ہو جائیں اور پھر اس حج کے سفر پر روانہ ہوں. حج بیت اللہ اللہ نے اس کے جو احکامات جو مناسک رکھے ہیں یہ سفر جو رکھا وہ پورے کا پورا سفر. آج کل تو بڑی آسانیاں ہیں. بندہ پلین میں پہنچ جاتا ہے 3-4 گھنٹے میں تو جدہ اتر جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پر سفر کرتے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 50 حج کیے. امام حسن حسین دونوں نے 50 حج کیے ہیں پیدل چل کر. امام علی مقام امام حسین یا امام حسن رضی اللہ عنہ. امام حسن کے تعلق سے یہ بڑی مشہور بات ہے کہ آپ نے پیدل 50 حج کیے اور آپ نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ پورا گھر اور 2 مرتبہ آدھا گھر خرچ کر دیا. کہنے کی بات یہ کہ 2 مرتبہ پورا گھر خرچ کیا. پورا گھر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا گھر ہے سامان کے ساتھ باہر نکل کر جاتی اللہ کی راہ میں دے دیا وتھ فرنیچر. پورا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. بات یہ ہے یہ بھی پورا گھر خرچ کیا کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں رہتے تھے ساز و سامان تھا, بستر تھا, کھانے پینے کی ساری چیزیں تھی, برتن تھے, سب کچھ تھا. امام حسن اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کر کہتے ہیں یہ پورا گھر میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب خود کے لیے کچھ نہیں ہے. چلو بھائی ایک پردہ باندھ دو, ایک پردہ 4 لکڑیاں گاڑ دی, پردہ ڈال دیا, بھائی اس میں رہیں گے. یہ گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب بستر کہاں ہے؟ زمین بستر ہے, زمین ہی بستر ہے. سب کچھ تو خرچ کر دیا. کھانے پینے کے لیے برتن کی ضرورت نہیں ہے, بھائی کسی سے مانگ لیں گے, ادھار لے لیں گے کہ میرا ذرا کھانے کے لیے 1 کٹورا دے دے. لیکن دیا ہے پورا 2 مرتبہ پورا گھر خرچ کر دیا. حج کے سفر میں بھی بندہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے, اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے. سفر ہے تو بڑی مشقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں, لیکن اللہ نے اس سفر کو آسان یوں کر دیا کہ یہ سفر محبتوں کا سفر بنا دیا. اللہ نے حج کی فرضیت یوں بیان فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. یہ بیت اللہ بعد میں ہیں, حج بیت اللہ بعد میں. پہلے تم اللہ کے لیے وَلِلَّهِ آیت شروع ہوتی ہے وَلِلَّهِ سے. اللہ کے لیے یعنی تم اللہ کے پہلے بن جاؤ, پہلے اللہ کے بن جاؤ. یہ حج بیت اللہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو تم پہلے اللہ کے بنو. تمہاری نیتوں میں اخلاص ہو, خلوص للہیت. حج کرنے جاؤ تو یہ نہیں کہ حاجی صاحب بن جاؤں گا, لوگ مجھے حاجی صاحب کہنے لگیں گے, میرا اسٹیٹس تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا, معاشرے میں سماج میں میرا مقام تھوڑا سا بڑھ جائے گا. یہ نہیں, بلکہ آپ حج بیت اللہ کو جائیں صرف اور صرف اس نیت سے اللہ کے گھر حاضری کے لیے جا رہا ہوں. لوٹ کر آنے کا مقصد دماغ میں بھی نہ ہو. یہ سارا میں یعنی کہ ہم اپنا بزنس سارا جو ہے وہ سمیٹ کر جاتے ہیں, سارا بزنس سمیٹ کر, لیکن کیسا سمیٹ کر
کہ بھائی یہ تمہارے حوالے کر دیا، یہ اس کے کام حوالے کر دیا، اس کے ثبوت کر دیا، 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے جا کر آ جاؤں گا نا، پھر میں دیکھ لوں گا، 1 مہینے میں جا کر آ جاؤں گا، 1 مہینے کی بات ہے، پھر آ کر دیکھ لوں گا۔ اے بندے ابھی سے جا رہا ہے اور ابھی سے تجھے پرواہ ٹینشن یہ ہے کہ آؤں گا تو پھر اپنا بزنس واپس سنبھال لوں گا، تو یہ دماغ میں رکھتا کیوں ہے کہ واپس لوٹ کر آنا؟ جا رہا ہے اللہ کا ہو کر، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے دعا کر کے اللہ واپس نہ لوٹائے، وہی موت عطا فرما دے، وہی موت عطا فرما دے۔ تو اس لیے کچھ لوگ یہ سنتے نا کہ اللہ وہی موت دے دے، یہ اچھا، تو کچھ لوگ سوچتے ہیں جوانی میں جانا نہیں، مرنا کیوں جوانی میں، تو جوانی میں جانا ہی نہیں، بڈھے ہوں گے تو جائیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے، اچھا پھر یہ کہ جوانی میں جائیں، ہم نے سن رکھا ہے، لوگ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، تو ہم نے سن رکھا ہے حدیث مبارکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ بندہ حج کرتا ہے اور حج مبرور، اگر اس کا حج قبول ہو گیا، حج مقبول، حج مبرور اگر اس نے کیا تو جس کا حج مبرور ہو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو میں بیٹی آ رہی ہے، آپ کو تھوڑا سا دھیان دیں، جیبوں میں ہاتھ ڈال لیں جلدی سے، ہے نا، ہاں یہ یعنی کہ کم نہیں ہونا چاہیے، جو بڑھتا ہے تو پھر بڑھتے ہی رہے، ہے نا، یہ تعداد جو نا وہ اضافہ ہوتی جائے، واپس نیچے نہ آئے۔ شیئر بازار تو ڈاؤن اور اپ ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں خرچ جو نا وہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اب کا اپ ہی ہوتا رہنا چاہیے۔ تو آپ کو تھوڑا سا توجہ دیں، بیٹی آ رہی ہے آپ کے سامنے، اور اب تو جو ہے نا گوگل پے وغیرہ کا بھی انتظام ہے، بیٹی پر بھی ہے اور مسجد کے باہر بھی جو ہے نا لگا دیے گئے ہیں، اور جو جہاں آپ یعنی کہ ڈبے بنائے گئے ہیں چلنے کے لیے وہاں بھی لگا دیا۔ تو اگر کسی کی جیب میں کوئی یعنی بھول کر آئے کہ نہیں ہے تو آپ اپنا موبائل نکال کر تیار رکھیں، اسکین کریں اور دے دیں، جو بھی 10 روپیہ 20 روپیہ بھی اسکین کر کے ڈال سکتے ہیں۔ ویسے اسکین کرنا ہی اور زیادہ ہی دیں، لیکن سہولت آپ کے لیے آسانی ہے کہ اگر جیب میں لانا بھول گئے تو آپ اسکین کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، تو تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اور پیٹی پر 2 تو لگا دیے اسٹیکر، تاکہ ایک بندہ ادھر سے اسکین کرے، ایک بندہ ادھر سے اسکین کرے، دونوں ایک ساتھ 2 آدمی ہے نا ڈال سکے پیٹی میں موبائل کے ذریعے۔ تو بہرحال حج بیت اللہ کو بندہ گیا، تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے نا سب، جوانی میں نہیں، اس لیے کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول فرماتے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا۔ تو ابھی جوانی ہے، ابھی سے اگر ایسے ہو گئے کہ کوئی گناہ باقی نہ رہا، پاک صاف ہو گئے، پھر گناہ ہوں گے تو پھر حج کرنے جائیں، ڈبل خرچہ، اس لیے ایک ہی بار حج کرنے جائیں گے، ایک بار بڑھاپے میں جائیں گے کہ جب گناہ کی طاقت ہی باقی نہیں رہے گی، جب گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوگی، جب گناہ کا تصور ہی نہیں رہے گا، گناہوں کی خواہش ہی نہیں رہے گی، جب گناہوں سے تھوڑا سا ہم یعنی کہ دور ہو ہی جائیں گے تو پھر حج بھی کر لیں گے، تاکہ جوانی تک میں جتنے ہم نے گناہ کیے ہوں سارے معاف ہو جائیں، اور پھر ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایسے پاک صاف ہو کر آئیں گے نا، تو پھر تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ ہی کرنا ہے، پھر تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بڑھاپے تک کا جو آپ نے مہلت اپنے آپ کو دی، حج بیت اللہ اگر مان ہے اور فرض ہوا تو جتنی تاخیر ہوگی گنہگار ہوں گے، جتنی تاخیر ہوگی گنہگار، اور پھر پتہ نہیں ایک بزنس میں ایک وقت وہ آیا کہ آپ روڈ پر آ گئے، آپ پر حج فرض ہوا تھا لیکن آپ فقیر بن گئے، غریب ہو گئے، اب آپ کے ہاتھ میں مال نہیں ہے کہ آپ حج کر سکیں، تو حج کی فرضیت ذمے میں باقی رہ گئی، آپ کے ذمے حج کی فرضیت باقی رہ گئی کہ حج فرض ہوا تھا کیا نہیں، گنہگار کا گنہگار جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں، آیا کیوں نہیں حج کرنے، سوال ہوگا، ہے نا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ مر گیا بندہ، جوانی میں مر گیا۔ آج کل آپ اگر سروے دیکھیں، سائنس نے سروے کیا ہوا ہے، یونیورسٹیز نے، میڈیکل سائنس نے سروے کیا کہ آج کل 2005 سے ہارٹ اٹیک کے معاملات بڑھ گئے، ہارٹ اٹیک کے معاملات بڑھ گئے۔ آج کا حال یہ ہے کہ 40 سال سے کم عمر میں، 40 سال سے کم، پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہارٹ اٹیک تو بڈھوں کو ہی آتا ہے، جب بوڑھا ہو آدمی، جب عمر زیادہ ہو جائے تب ہارٹ اٹیک آتا ہے، لیکن سروے یہ کہتا ہے 2005 سے ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد بڑھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ 40% لوگ وہ ہیں جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے نا۔ کچھ اسٹینڈ سے تھوڑا یعنی کہ اسٹینڈ لگا کر تھوڑی سی اپنی لائف بڑھا لیتے ہیں، اور اسٹینڈ نہیں لگا تو چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہارٹ اٹیک آیا، تکلیف ہو رہی تھی یار، لگتا ہے گیس ہو گیا، لگتا ہے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، لگتا ہے یہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا لگتا ہے کہ وزن اٹھا کر نا اس سے تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اسے ہم نارمل لے لیتے ہیں اور تھوڑی سی تکلیف ہو کر بات ختم۔ وہ نارمل، بالکل نارمل سا ہارٹ اٹیک آیا تھا جسے آپ نے توجہ نہیں دی، لیکن پھر یہی جب دوسرا تیسرا آئے گا آپ نکل لیں گے،
آپ کو پتہ ہی جوانی میں آپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور آپ چلے گئے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگوں کی خبریں آتی ہیں, نیوز آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنے نوجوان ایسے تھے کہ جو ہارٹ اٹیک سے چلے گئے, ہارٹ اٹیک میں چلے گئے. تو آج کل تو ہارٹ اٹیک کی کامن سی بات ہو گئی ہے, اس سے کہ ہمارا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, ہماری لائف اسٹائل ایسی چینج ہو گئی کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ گیا ہے نا. ہم کو کھانے میں وہ چاہیے جو تیل میں ڈپ ہو کر تلا گیا ہو, اور پھر وہ بھی تیل کیسا, ہمارے گھر کا تیل نہیں ہوتا, وہ دکان والوں کا تیل, وہ ڈالڈا ونسپتی تیل ہوتا ہے. اور سروے یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک جو آتے ہیں وہ ونسپتی اور ڈالڈا گھی کھانے سے, ڈالڈا کا تیل ہو یا ونسپتی, یہ یعنی کہ تیل یوز کرنے سے. اچھا وہ دکان والے تیل بھی ایسا نہیں کہ ایک بار یوز کیا اور اس کے بعد یا ایک دو بار یوز کر کے چھوڑ دیں, وہ کالا کالا ہو گیا تو یوز نہیں کرنا, نہیں, وہ کالے سے کالا تر بدتر ہوتا جاتا ہے, لیکن آپ کو اسی میں تل تل کر دیا جا رہا ہے, اسی میں تل کر دے رہے ہیں, اور ہم وہی بڑا شوق سے کھاتے ہیں, وہی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہماری لائف اسٹائل اتنی چینج ہو گئی کہ ہمیں یہ جتنا بھی ڈیپ فرائی ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا یعنی کہ ریزن ہے, سب سے بڑی وجہ ہے جو ڈیپ کر کر کے کھایا جاتا ہے. شکر یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. اور آج ہمیں میٹھا بڑا پسند ہے تو ہم دبا دبا کر کھا رہے ہیں, مٹھائیاں کھا رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں. اپنا تو زیادہ نہیں کھاتے, لیکن دوسروں کا آیا تو چھوڑتے نہیں ہیں, دوسروں کا آیا چھوڑتے نہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے ہماری اور پھر تمباکو, آج زیادہ تر لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں. جو تیسری سب سے بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی وہ ہے تمباکو, چاہے سگریٹ کے ذریعے ہو چاہے تمباکو اور کسی ذریعے سے ہو. تو یہ سب سے بڑی وجہ, تین سب سے بڑی وجہ ہے, اور وہ تین چیزیں ہماری جسم ہمارے یعنی کہ لائف اسٹائل میں سب سے زیادہ موجود ہے. تو ہم کب چلے جائیں, دنیا سے اٹھ جائیں, کوئی بھروسہ نہیں. ایک ہٹا کٹا نوجوان بالکل آیا تھا جمعہ کی نماز کے لیے, نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا, خبر آئی وہ تو راستے ہی میں گر گیا, اور گرا تو لوگ یعنی کہ ایمبولینس بلاتے اسے لے جاتے, تب تک تو اس کا انتقال ہو گیا, اس کی سانسیں رک گئی. پتا چلا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو کب حج کریں گے؟ اگر حج فرض ہو گیا تو پھر کب حج کریں گے؟ ایسے کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ جو مالدار تھے, جن پر حج فرض تھا, لیکن انہوں نے انتظار کیا ابھی تو میرا پورا بزنس سیٹ ہو جائے, ابھی اولادیں سیٹ ہو جائے, ابھی لڑکیوں کی شادی ہو جائے, پھر ارے اے بندے کیا تجھے یہ سارے کاموں پر تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کام تو کرے گا؟ تجھے اپنے رب پر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, تجھے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں. وہ رب جس نے تجھے بیٹیاں دی ہے, وہ رب جس نے تجھے کاروبار دیا ہے, وہ رب کہ جو تجھے روزانہ رزق عطا کرتا ہے, وہ اگر تو حج کرے گا تو اس میں اور برکتیں عطا فرما دے گا, تیرے لیے سارے انتظامات فرما دے گا. لیکن ہم ہیں کہ بس سوچتے ہیں تھوڑا بزنس سیٹ ہو جائے پھر جاؤں گا, بچیوں کی شادی ہو جائے پھر جاؤں گا, لڑکوں کو کاروبار میں سیٹ کر دوں پھر جاؤں گا, ان کی کالج یونیورسٹی کی تعلیم پوری ہو جائے پھر جاؤں گا. یہ کرتے کرتے بندہ بوڑھا ہو گیا, اگر بائی چانس چلا بھی گیا حج کرنے کے لیے تو ارکان صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا, وہ صفا مروا کی سعی تو کر رہا ہے لیکن لڑکتے جا رہا ہے. وہ جہاں اسے ایسے اکڑ کر چلنا تھا وہ وہاں بھی ویسا لڑکا ہوا ہے, وہاں ویسا لڑکا ہوا ہے. اسے طواف کعبہ کرنا تھا, نہیں کر سکتا, ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے, تو پھر اس نے ویل چیئر کا استعمال کیا ہے, اب چلا نہیں جاتا. تو طواف کعبہ کیسے کروں؟ ایک ویل چیئر کرائے پر لے لی ہے, اس پر وہ کر رہا ہے. تو اے اللہ کے بندے, اگر جوانی میں تو نے عبادت کی ہوتی, جوانی میں حج کیا ہوتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا. تو سارے ارکان بڑی یعنی کہ سستی کے ساتھ, بڑی سستی کے ساتھ ادا کر رہا ہوتا, جیسا ادا کرنے کا حق ہے ویسے ادا کرتا. لیکن وہ تو نے جوانی میں حج کیا نہیں, جوانی میں عبادت کی نہیں, اور بڑھاپے میں ہو نہیں رہی, جوانی میں کی نہیں, بڑھاپے میں ہوتی نہیں, تو تو نے اللہ کی عبادتوں کا حق ادا نہ کیا. تجھے تو چاہیے تھا اللہ نے جو نعمتیں تجھے عطا کی تھی ان نعمتوں کو ان جگہوں میں استعمال کرتا جہاں انہیں استعمال کرنے کا حق تھا. اللہ نے ہمیں اگر مال و دولت دیا ہو تو پھر ہمیں حج بیت اللہ کریں, حج بیت اللہ کریں. اور یہ سفر حج ایسا ہے, ایسا سفر حج کہ جو عشق و محبت کا سفر ہے, جہاں دیوانہ بار بندہ پہنچتا ہے. اللہ نے بندے کو دو احرام کی چادروں میں لا کر کھڑا کر دیا, اے بندے میرے گھر آ رہا ہے, میرے گھر آ رہا ہے. حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اپنے حالات کی اصلاح کر لے, اپنے آپ کو سدھار لے. کیسے سدھارنا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو تو لباس پہنتا نا وہ لباس اتار لے. زمانے جاہلیت میں, جہالت کے زمانے میں جب تک اسلام نہیں آیا تھا تب تک حال یہ تھا کہ لوگ طواف کعبہ کرتے تھے, وہ اینگل یعنی کہ ہینگر لٹکے ہوئے تھے یا ستون بنے ہوئے تھے. لوگ جاتے خانہ کعبہ کے پاس, اپنے سارے کپڑے اتار کر اس ہینگر پر رکھ دیتے, اس ستون پر رکھ دیتے, ننگے ہو جاتے, بالکل
بے لباس، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب بالکل سارے کپڑے اتار دیتے اور پھر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو، یہ کپڑے کیوں اتار دیتے ہو؟ کہ جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں اسی میں اللہ کے گھر کا طواف کریں، جس گناہ یعنی جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ نہیں، ایسا نہیں، اس لیے ہم کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب حج یعنی فرض ہوا ہے، اللہ کے رسول نے سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، 9 میں حج فرض ہوا، اور جب حج فرض ہوا، جیسے ہی فرض ہوا سرکار نے صدیق اکبر کو صحابہ کے ساتھ بھیجا، اے صدیق اکبر تم امیر حج ہو اور تمہارے ساتھ یہ سارے صحابہ حج کے لیے جائیں گے، میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن تم جانا تو جا کر وہاں اعلان کر دینا خبردار آئندہ سال سے کوئی کافر و مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کافر و مشرک طواف کعبہ کے لیے نہیں آئے گا، اور آئندہ سال سے کوئی بھی بے لباس ہو کر طواف کعبہ نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا وہ چادریں پہن کر کرے گا۔ اب اللہ کے رسول 10 ہجری میں حج کے لیے گئے ہیں تو آپ نے احرام باندھا اور پہلے ہی سارے لوگوں کو یعنی سکھا دیا تھا کہ فلاں فلاں کی فلاں حدود ہے، یہ فلاں کے لیے میقات ہے، یہاں سے فلاں کو احکام، یعنی جتنے اہل مدینہ ہیں انہیں ذوالحلیفہ، مدینہ اور اس کے اس طرف کا جتنا علاقہ یہ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام، وہاں سے انہیں احرام باندھنا ہے، وہاں سے انہیں احرام کے بغیر آگے نہیں بڑھنا، احرام پہن کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ملک شام کے لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک اور میقات تیار کر دی گئی کہ یہاں سے اہل شام کو اہل یمن یا یمن کے اس طرف جتنے ہیں ہم سب یمن کی طرف والے ہیں، ہم یہ یمن اور یمن کے علاوہ انڈیا، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے ہم یمن کی طرف والے ہیں۔ جو سرکار نے فرمایا تھا مجھے یمن کی جانب سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، ان میں ہم بھی شامل ہیں، سرکار کو ہمارے ایمان کی بھی خوشبو آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے یلملم، یہ ایک جگہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یلملم یہ ہمارے لیے میقات بنا دیا، تمہیں یہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھنا۔ اب یہ پہاڑی ہے، جدہ تو آگے، یلملم پہاڑی پہلے ہی آ جائے گی، تو آپ پلان میں ہوں گے جب یہاں سے گزریں گے، یہاں سے گزر جائیں گے، تو ہم نے سوچا کہ وہاں جدہ جاؤ، پھر وہاں سے یلملم پہاڑی پر آؤ، پھر یہاں احرام باندھو، ایسا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، بڑا مشکل، تو ہم بامبے ہی سے باندھ لیتے ہیں، ہم ایئرپورٹ ہی سے یا گھر ہی سے ہم نے احرام باندھ لیا۔ یہ احرام کی 2 چادریں، 2 سفید چادریں آپ نے پہنی ہیں، جانتے ہیں کیوں پہنی؟ اللہ نے آپ کو جیتے جی کفن میں لپیٹ دیا ہے، آپ کو کفن کی 2 چادریں عطا کر دی ہے۔ اے بندے جب تم مر کر میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تب بھی تیرا یہ لباس ہوگا۔ آج اگر زندگی میں میری بارگاہ میں میرے گھر آ رہا ہے تو اسی آخرت کے لباس میں آ جا، آخرت کے لباس میں آ، اور اس آخرت کے لباس کو اوڑھ کر، یہ آخرت کا لباس پہن کر ساری چیزیں نکال دی ہیں، تو بھی ویسے ہی یہ سارے لباس اتارے تو نے بدن سے، لیکن اپنے دل سے بھی دنیا کی محبت بھی چھوڑ دے، کاروبار کی محبت بھی چھوڑ دے، اپنے اہل و عیال کو بھی پیچھے چھوڑ، دنیا کو اپنے دماغ سے نکال کر، اپنے دل سے نکال کر، صرف اللہ کی طرف توجہ کر کے، اللہ کی طرف لو لگا کر تو میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے ایسے لوٹاؤں گا جیسے تو نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسے لوٹاؤں گا، میں تیرا حج قبول کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا فسوق ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ حج کرنے آ رہے ہو گندی گندی باتیں مت کرنا، بیوی سے بھی نہیں، غیر عورت سے تو دور کی بات، بیوی سے بھی مت کرنا، اور گندی بات یعنی کہ ہم اپنی بیوی سے جو پیار محبت کی باتیں کریں، رب فرماتا ہے اب حج کے لیے آنا چھوڑ، دنیا کو بھول جا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، نرم ہونا چاہیے، بیوی سے بھی پیار بھری باتیں نہیں، اور جس کو فجور نہیں، گالی گلوچ نہیں، یہ سب بھی رک جا، ولا جدال، لڑائی جھگڑا بھی نہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا اب جب تو آ ہی رہا میری بارگاہ میں، اتنا دور کا سفر کر کے اتنا خرچ کر کے آ رہا ہے، تو ذرا میرا بن کر آنا، صرف میرا بن کر آ جا۔ اس لیے اللہ نے آیت میں وللہ پہلے رکھا، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر، اللہ سے اے لوگوں مجھ سے پہلے رشتہ جوائنٹ کر لو، وللہ علی الناس، اللہ کے لیے لوگوں پر یہ رشتہ پہلے مضبوط کرو، پھر حج البیت، پھر بیت اللہ کا حج کرو۔
پھر حج ہے بیت اللہ کا حج کرو. تو اب ہمیں اللہ فرماتا اب آتا ہے نا, تو اب یہاں آنے کے بعد بہت سے لوگ ہوتے وہاں پہنچے ہیں, تو یار یہ ہوٹل میں کمرہ صحیح نہیں ہے, کھانا صحیح نہیں ہے, ناشتہ تو یار ملا ہی نہیں, آج تو کم ناشتہ بنا تھا, آج تو صحیح سے ناشتہ نہیں بنا, یار یہ کمرے میں یہ پرابلم, یہ خرابی. وہ ٹور والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ٹور والوں سے جھگڑا, میرا سامان رہ گیا, میرا یہ رہ گیا, وہ رہ گیا, اس کے لیے ٹور والوں سے جھگڑا. آب زمزم کے 2 بوتل تو چاہیے, ایک ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ایک ہی کی اجازت, کہتے ہیں 2 تو چاہیے, چھپا چھپا کر لا رہے ہیں, ہے نا. اور ٹور والے کے ساتھ دادا گیری کر رہے ہیں, اگرچہ ٹور والا کمی نہ نکلے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگرچہ ٹور والا کمی نہ نکلے, آپ کو لے گیا تھا تو کہہ کر کے وہاں اچھی قریب میں ہوٹل ہے, وہاں اچھا ملے گا, 3 ٹائم کھانا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, سب بولا, لیکن لے گیا تو آپ کو کچرے میں پھینک دیا, آپ کو حرم سے بہت دور ہوٹل میں ٹھہرایا, اس نے کمینگی دکھائی, لیکن آپ تو کمینے مت بنو, آپ تو اللہ کے بن جاؤ, چھوڑ دو یہ دنیاوی ساری جو فکر ہے اسے چھوڑ کر اللہ کے بن جاؤ, کہ بس اب آ گئے ہیں, اللہ نے یہ موقع دیا تو اب عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا. اب تو دور, اگر دور ہوٹل میں بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں, حرم کے بالکل قریب میں ہوٹل تھا, ابے تو ثواب بھی تو کم ہو گیا, جتنا دور سے چل کر آتا تیرا ثواب اور بڑھ جاتا, تیرا ثواب زیادہ ہو جاتا کہ تو اور اتنی مشقتیں برداشت کر کے حرم تک پہنچا. تو پھر اگر ہمیں جہاں جیسے جس حال میں رکھا گیا, شکر بس اس بات پر ہو کہ اللہ نے اس دربار میں بلا لیا ہے, اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا, بس اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور یہ سوچتے کہ کتنے ایسے ہیں جو ہندوستان میں تڑپ رہے ہیں, جو حج کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے انہیں نہیں بلایا, مجھے بلا لیا ہے. یہ خوشیاں مناتا ہوا دیوانہ وار خانہ کعبہ کی طرف چڑھے, جب پہلی نظر پڑے تو دنیا بھول کر اللہ سے دعاؤں میں لگ جائے اور اتنی دعائیں کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تب بندہ جو مانگے اللہ اسے سب عطا فرما دیتا ہے. تو اب اگر آپ کو حج جانے کا یا عمرے میں جانے کا موقع ملا, پہلی نظر پڑی تو اپنی گرل فرینڈ مت مانگنا, مال و دولت مت مانگنا, بنگلہ گاڑی مت مانگنا, مانگنا ہو تو ایمان کی سلامتی مانگنا, آخرت کی جنت مانگنا, اللہ عطا فرما دے گا. اگر دنیا مانگی تو دنیا بھی مل جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے آخرت برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سماعت کر لیں. ہمارا ہال بن رہا ہے, اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اس کی کھڑکیاں جو ہے اس کا ایک کھڑکی کا 12,000 روپیہ اس کا ہے. تو 2 کھڑکیاں آ چکی ہے, 2 کھڑکیاں 2 لوگوں نے دی تھی, آپ لوگوں کو اعلان بھی کیا تھا. تو 2 کھڑکیاں آ چکی ہیں. آپ حضرات اب بھی جو ہے کھڑکیوں میں حصہ لینا چاہیں, 12,000 کی ایک کھڑکی ہے, آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, یا قرض حسنات دینا چاہیں, آپ ہو سکتا ہے ایسا کریں کہ بھائی 10 کھڑکیوں کے لیے 1,20,000 آپ قرض حسنہ کے طور پر دے دیں 6 مہینہ سال بھر کے لیے, کہ بھائی ابھی رکھو 6 مہینہ سال بھر بعد مجھے دے دینا. آپ جیسے بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.